الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اینڈ سکسیس کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یا رحمانو، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 4 وظیفے اور ایسے 4 کرامتی وظیفے شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو ہی آپ کے تمام مسئلوں کا حل ثابت ہوگی، تو لہٰذا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھنے سے جو پہلا فائدہ آپ کو ہوتا ہے وہ یہ کہ سختی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ کسی مشکل میں ہیں یا کسی پریشانی میں ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا یعنی کہ انسان ہے جو جبر رکھتا ہے، یا پھر کوئی سیٹ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، تو آپ 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں اور اس کو تصور میں لائیں اور پھونک ماریں، دم کریں، تو اللہ پاک اس کے دل میں محبت ڈال دے گا، ورنہ اس کے منہ پہ تالا لازمی لگا دے گا۔ تو میرے بھائیو، وظیفہ نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو گئے ہیں، یا پھر لڑائی ہو گئی ہے، یا پھر گھریلو ناچاکی ہو گئی ہے، یا پھر ماں اور بیٹے کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو 2 بندوں کے بیچ میں صلح کروانے کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور کرامت وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک پانی کا گلاس آپ نے لینا ہے، اور پانی کے گلاس اور لینے کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کاغذ لینا ہے سفید رنگ کا، اس پہ کوئی لائن وغیرہ نہ بنی ہوئی ہو، اور پرنٹر کا اگر کاغذ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسی پر وظیفے لکھے جاتے ہیں۔ آپ نے اس پہ کرنا یہ ہے کہ یا رحمانو لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد اس پانی اور اس قرے کو اس فولڈ کر کے اس پانی میں ڈال دینا ہے، اور پھر 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس پانی پہ دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد ظاہر ہے اس قرے کو آپ نکال لیں گے، کیونکہ اگر آپ ایسے اس کو پانی پلائیں گے تو اس کو لگ پتہ جائے گا کہ کوئی عمل ہوا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس قرے کو نکال لینا ہے، پھر نکالنے کے بعد اس کو ادب سے آپ فولڈ کر کے کہیں رکھ دیں، اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیں کہ بے حرمتی نہ ہو، اور پھر آپ نے اس پانی کو اگر اپنی والدہ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے تو اس کو پلا دیں، اگر بیگم کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو بیگم کو پلا دیں، یا پھر کوئی بہن کے ساتھ معاملات ہیں، یا پھر کوئی بھی معاملات ہیں، اس کے حوالے سے آپس میں میل ملاؤ کرنے کے حوالے سے اس عمل کے ذریعے آپ کو بے شمار کے آپ کے جو مقصد ہے اس میں کامیابی ہو جائے گی، اور جو جھگڑا آپس میں ہو گیا ہے اس میں صلح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس کا جو وظیفہ نمبر 3 ہے وہ وظیفہ یہ ہے، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کا خاص کرم آپ کے اوپر ہو اور اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر ظاہر ہوں، تو میرے بھائیوں آپ نے اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمانو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے روزی روزگار میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ پاک کا فضل آپ کو نصیب ہوگا، اور میرے بھائیوں دیگر جو بھی آپ کی روزی روزگار کی رکاوٹ کے معاملات ہیں ان سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ ہی خلاصی نصیب ہوگی اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں اس کا جو چوتھا وظیفہ ہے وہ چوتھا وظیفہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ہے کہ کسی حکمران کے پاس جا رہا ہے، یا پھر کسی ایسے شخص کے پاس جا رہا ہے جو بہت ہی زیادہ جابر ہے، یا پھر کسی سیٹ کے پاس جا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی معاملہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا، یا پھر کوئی کیس وغیرہ چل رہے ہیں، عدالت میں دھکے کھا رہا ہے، اور اس نے وہ معاملہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جو بھی معاملات ہیں اگر وہ ان چیزوں میں آسانی چاہ رہا ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے باوضو ہو کر گھر سے نکلے، اور باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ چلتے ہوئے جب وہ اپنا سفر طے کرے تو اس سے چلتے ہوئے اس میں سارے رستے اس میں یا رحمانو اور یا رحیمو یہ 2 نام اس میں پڑھنے ہوں گے، یا رحمانو یا رحیمو، اور اس میں بے شمار کی پابندی کرنی ہے، اور اس میں فوراً پڑھنے ہیں،
اور یہ کہ کسی سے بات نہیں کرنی جب تک کہ اس مقام تک نہ پہنچے، اس نے چپی اختیار کرنی ہے، اور کوشش اس طریقے سے کرے کہ منہ میں ہی وظیفہ کرے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو یعنی کہ یہ پتہ نہ لگے کہ یہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس طرح سے کرے اور بغور کرے، تو لہٰذا اس مقصد میں اس کو کامیابی ہوگی۔ اگر کوئی اس کا کیس ہے ایسا تو انشاءاللہ اس کیس کو بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کی لیے آسانی ہو جائے گی۔ یا پھر کوئی اسٹیٹ ایسا اس کو جاب سے نکال رہا ہے اور اس کے جاب کا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے کہ آج کے دن تو مجھے نکال دیا جائے گا، کیونکہ میرے بھائیوں ملک کے حالات تو ہمارے سامنے ہی ہیں، اس قدر کی مایوسی چھائی ہوئی ہے، جہاں دیکھیں میرے بھائیوں تو یہی چیز ہمیں ملتی ہے دیکھنے کو کہ بندوں کو نکالا جا رہا ہے، کیونکہ فیکٹری کے ایکسپینس جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے۔ تو میں اگر کوئی یہ ویڈیو کوئی سیٹ دیکھ رہا ہے تو مجھ سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے ورکر کو نکال کر یہ مت سوچو اپنے ایکسپینس کو بیلنس کر رہے ہو، میرے بھائیوں تم مزید خسارے میں جا رہے ہو، کیونکہ اللہ پاک کے ساتھ تجارت کا جو معاملہ ہے وہ منقطع ہو رہا ہے، کیونکہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک بندہ ہے میرے، اس کی جو سیلری ہے 20,000 یا 30,000 روپے، آپ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے جڑے اس کے گھر والے ہیں جو کہ اس کی سیلری کا انتظار کرتے ہیں کہ کب سیلری آئے گی اور کب روزی والے معاملات چلیں گے اور روٹی ملے گی اور کھانا ملے گا۔ تو جب تم اس کی روٹی کا معاملہ اپنے پاس سے منقطع کر رہے ہو، اس کی دعاؤں سے ہٹ رہے ہو، تو کیسے آپ کو کامیابی ہوگی اور کس طرح سے آپ لوگ بچ سکو گے، اور جو اللہ پاک کی طرف سے تم پر مزید آزمائشیں برسیں گی، اور پھر ہوگا یہ کہ تم مزید خسارے میں جاؤ گے اور اتنے خسارے میں چلے جاؤ گے، ایک ٹائم آئے گا فیکٹری کو بھی تالا لگانا پڑے گا اور تمہارے مزاج کے اندر بھی ایک تلخی پن پیدا ہو جائے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ بچے بھی تمہارے فرما بردار نہیں ہوں گے، کیونکہ تم بچوں کو بھی ٹھیک طریقے سے جواب نہیں دو گے، تو ہوگا یہ کہ گھر میں بھی سکون نہیں ملے گا اور فیکٹری میں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں آپ کو اپنے مزدوروں کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے مزدوروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کے مزدور ہیں، یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس اپنی روزی کی تلاش میں آئے ہیں اور رب نے تمہارے پاس ان کی روزی رکھی ہے۔ اگر جب تمہارا نظریہ یہ ہوگا اور تم پھر ان کی ایک اچھی طریقے سے میزبانی کرو گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، تو میرے بھائیوں ہوگا یہ کہ جو کوئی اپنے کسی عزیز کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے اور رب اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب یا پھر کوئی بھی ہے اس کے لیے وہ آسانی والا ہی معاملہ رکھے، تاکہ اللہ پاک اس کے لیے بھی بے شمار کی آسانیاں فرمائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرو، میں تمہارے ساتھ آسانیاں کر دوں گا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے 4 وظیفے تھے جو آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے، اور یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفے ہیں 4، اور عموماً ہر کسی کی زندگی میں یہی 4 پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان چاروں کا حل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو میرے بھائیوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر دیں، اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ شیئر کریں، اور روحانی دعاؤں میں اور جو جمعے کی دعائیں ہوتی ہیں ان میں اپنا نام ضرور شامل کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنا نام مینشن کر دیجئے گا، تاکہ آپ لوگوں کا نام لے کے ہم دعا کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ بینیفٹس آپ کو اس کے حاصل ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔